بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو میں بیان کروں گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں اور والد ہیں، باپ ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کو سجدہ کیا۔ اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف، آیت نمبر 100 آنورڈ۔ قرآن نے کہا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین آئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ان کو تخت پر بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن چکے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی زوجہ اور ان کے بیٹے وہ کنعان سے مصر گئے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، ان تمام نے اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس وقت کی شریعت کے اندر سجدہ جائز تھا۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے۔ اگر عبادت کی نیت سے ہو تو یہ شرک ہے، یہ کبھی بھی جائز نہیں رہا۔ لیکن اگر تعظیماً کیا جائے تو فرشتوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو کیا تھا تعظیماً، تو یہ اس وقت کی شریعت میں اور حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ اور اس لیے کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن چکے تھے اور مصر کے قانون میں یہ تھا کہ جو لوگ آتے تھے بادشاہ کو ملنے کے لیے وہ تعظیماً سجدہ کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت کے اندر اگر کوئی چیز جائز ہے اور کسی ملک میں انسان جاتا ہے، مسلمان جاتا ہے، تو اس ملک کے قانون پر عمل کرنا چاہیے۔ اب یہ واقعہ ہزاروں سال پہلے ہو چکا تھا، لیکن قرآن نے اس کو بیان کیا کہ یعقوب علیہ السلام باپ ہو کر یعنی اس ملک میں جب دوسرے ملک میں گئے تو وہاں کے قانون کو، لاء کو فالو کر رہے تھے اور سجدہ کیا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، کسی نبی کو، ان کی قبر کو، کسی ولی کو، ان کی قبر کو، کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ وقال یا ابت ھذا تعویل رؤیای من قبل، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو پہلے میں نے دیکھا تھا۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے ان کو سجدہ کرتے، بچپن میں خواب دیکھا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا، بیٹے یہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ایسا نہ ہو کہ وہ حسد کریں، جیلسی ہو جائے۔ تو ان کو یہ خواب پتہ تھا کہ یہ بہت اچھا خواب ہے، ان کو بہت بڑا مقام ملنا ہے۔ تو قد جعلھا ربی حقا، انہوں نے کہا کہ اس خواب کو اللہ تعالیٰ نے سچا کر دیا، یعنی چاند سے مراد والدہ، سورج سے مراد والد اور 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی تھے۔ وقد احسن بی، مجھ پر اللہ رب العزت نے احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن، مجھے جیل سے نکالا، وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے جو میری اور میرے بھائیوں کے درمیان چپکلش کروا دی تھی اس کے بعد آپ کو گاؤں سے نکال کر یہاں پر لے آئے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ تعالیٰ جس چیز کو آسان کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ انہ هو الحکیم علیم الحکیم، کہ اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اب اس سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو مقام ملا وہ کیسے ملا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، بیہیویئر اچھا نہ تھا، برتاؤ اچھا نہ تھا، انہوں نے ان کو کنویں میں گرا دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام بچپن میں ہی مصر کے بازار میں بیچے گئے، فروخت کیے گئے۔ پھر بعد میں زلیخا نے ان پر معاذ اللہ استغفر اللہ الزام لگایا۔ پھر وہ جیل میں کئی سال تک جیل میں رہے۔ تو ان جب ساری چیزوں پر انہوں نے مسلسل صبر کیا، بے صبری نہیں دکھائی، ناشکری نہیں کی اللہ رب العزت کی بارگاہ، یا اللہ جو کچھ بھی تو نے میرے لیے لکھا ہوا ہے میں اس پر صبر کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے مقام دیا۔ پہلے وزیر خزانہ بڑھے، پھر وزیر اعظم بنے، پھر بادشاہ تک بن گئے، تو یہ مقام۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ سگے بھائی بھی اگر ہمارے ساتھ کبھی اچھے نہیں ہیں،
کوئی دوست اچھے نہیں ہیں، کوئی پڑوسی اچھے نہیں ہیں، اگر ہم صبر کریں، حتیٰ کہ کبھی بیوی کا برتاؤ اگر شوہر کے ساتھ اچھا نہیں ہے یا شوہر کا برتاؤ بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے اور وہ صبر کر اگر قابل برداشت ہے، صبر کر سکتے ہیں، تو صبر اگر کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہو سکتا ہے مقام دینا ہو۔ جب یہ انسان دیکھتا ہے کہ صرف میں ہی اس مصیبت کے لیے، اس آزمائش کے لیے ہوں، یہ مسلسل کئی سالوں سے، کئی مہینوں سے یہ چیز ہوتی ہے، اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، تو جب یہ ناشکری کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت عطا نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ پھر کہا بے شک ہر تنگی کے ساتھ، یعنی یقین دہانی کرا کر دوبارہ تاکید اور اس کو دہرایا کہ یہ تنگی ہمیشہ نہیں رہنی، لیکن اس میں ایک شرط ہے، اولیاء کرام فرماتے ہیں، صوفیاء کرام، کہ انسان اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لے۔ کسی بیوی پر اگر کوئی شوہر ظلم کرتا ہے اور وہ بیوی اللہ سے تعلق جوڑ لیتی ہے، پھر اللہ رب العزت اپنے پھر دوستوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، پھر مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ اس تعلق میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، یعنی عبادت۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے، نماز کبھی نہ چھوڑے، اگر کبھی چھوٹ جاتی ہے قضا کر لے۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا تو وہ مصیبت، وہ تکلیف تھوڑے عرصے کے لیے ہوگی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے وہ مقام اس کو عطا کرنا ہوتا ہے۔ مقام تب ملتا ہے جب اس چیز کی چکی میں پس کر بندھا جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی ان پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے صبر کرتے رہے، حتیٰ کہ ان کو یہ مقام ہوا کہ وہ بھائی بھی شرمندہ ہوئے اور پورے مصر کی حکومت بھی مل گئی، بادشاہت بھی مل گئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔